اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین سیدنا و حبیبنا ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ وعلى آلہ طیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ اللہم اجل لولیک الفرج اما بعد فقال امیر المؤمنین صلوات اللہ علیہ ولا يحمل هذا العلم الا اہل الصبر والبصر والعلم بمواضع الحق صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ حاضرین محترم، موالیان حیدر قرار، پروردگار آپ سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کئی مناسبتیں ہیں، ایک تو وہی جیسا کہ حکم دیا گیا مولا امام زمان صلوات اللہ علیہ کے موضوع پر ایک مختصر سی گفتگو ہے، اور ساتھ آج چونکہ 22 بہمن روز انقلاب ہے مملکت اسلامی ایران کا، اس کے حوالے سے بھی پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ تا ظہور امام زمان اس مملکت کو، اس رہبریت کو، اس نظام کو جاری و ساری رکھے۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے اور جو حاجتیں آپ کے دلوں میں ہیں ان سب کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ اگر ہم تھوڑی سی نگاہ ڈالیں آج کے دن پر، جو کہ نہ کہ صرف اس قوم کا، ملت ایران کا یہ دن ہے، بلکہ یہ پوری دنیا تشیع کا دن ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی مظلوم ہیں لوگ، چاہے وہ کسی بھی ملت اور دین سے ہیں، تمام مستضعفین جہاں کا یہ دن ہے۔ اس دن میں ایک تجلی ہوئی تھی، میں اس تجلی کے حوالے سے صرف چند نکات جو ہے وہ بیان کروں گا کہ اس ملت ایران نے، بلکہ پوری دنیا کی تشیع نے، بلکہ عالم اسلام نے اس انقلاب کے دن کیا دیکھا، اور اس کا خود ہمارے مولا کے ظہور سے کہ بالاخر وہ بھی ایک دن آنے والا ہے۔ یہ تو ایک سرزمین ایران پہ ایک انقلاب رونما ہوا، ایک انقلاب پوری زمین پہ رونما ہونے والا۔ اس انقلاب اور اس انقلاب کے درمیان کیا مشابہتیں ہیں، کیا شباہتیں ہیں، میں بس یہی چند ایک نکات آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ سب سے پہلی چیز جو انقلاب اسلامی آج یعنی 22 بہمن ان کی اپنی تاریخ کے مطابق 1357 میں جو چیز نظر آئی اور جو ہمیں دوبارہ ہمارے مولا کے ظہور کے دن نظر آئے گی، وہ یہ ہے کہ انہوں نے آ کے ایک ظالم حکومت کا خاتمہ کیا۔ انہوں نے اپنی سرزمین سے ایک ظالم حکومت کہ جس کو یہ الزام تھا کہ سرزمین ایران پر 2500 سال سے شہنشاہیت جو ہے وہ حکومت کر رہی ہے اور ہماری حکومت کو کوئی خطرہ نہیں، لیکن ایک بت شکن، ایک رہبر، ایک فرزند زہرا اٹھا اور اس کے ساتھ مٹھی بھر انصار، کوئی ایسا سما پیدا کیا کہ اس 2500 سال شہنشاہیت کا جتنا اس نے ایک بڑا مضبوط بت بنایا تھا، انہوں نے ٹھوکروں سے نیزہ کر دیا۔ اور یہ دنیا نے دیکھا کس طرح شہنشاہ کے بت پورے ایران میں جو ہے وہ روڈوں پر گر رہے تھے اور لوگوں کے پاؤں کے نیچے تھے۔ جگہ جگہ اس نے چوکوں پر اپنے بت بنا کے رکھے ہوئے تھے۔ ظاہر ہے اب دنیا میں جہاں بھی چلے جائیں، جہاں بھی کوئی شاہی نظام ہے، وہاں ایک بت پرستی جو ہے وہ ہے۔ دوسری جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ کہ لوگوں نے وفا کی اپنے رہبر کے ساتھ اور اس ظالمانہ نظام کو ختم کرتے ہوئے کوئی دیر نہیں لگائی۔
ختم ہو گیا۔ آج کا جو دن ہے وہ اس ظالم شاہی نظام کے خاتمے کا دن تھا۔ اسی طرح کا ایک دن آئے گا کہ جس کی احادیث اور روایات میں بشارت ہے، اور وہ دن کیا ہے؟ روز عاشور ہوگی۔ روز عاشور، اب ہماری بعض روایت کہتی ہیں کہ وہ جمعے کا دن ہے، بعض کہتی ہیں وہ ہفتے کا دن ہے، لیکن وہ ایسا دن ہے کہ جس دن امام زمان صلوات اللہ علیہ صلوات پڑھنے پر مکہ کے افق سے طلوع کریں گے۔ اس دن مکہ کے افق سے طلوع کریں گے، مسجد الحرام رکن و مقام کے درمیان فرزند زہرا کھڑے ہوں گے اور دنیا کو اپنی آمد کا اعلان کریں گے۔ بلکہ میں اسے یوں کہوں گا آج کے دن کی مناسبت سے، جس طرح اس دن رہبر کبیر خمینی بت شکن نے ایک ظالم حکومت کے خاتمے کا اعلان کیا، اسی طرح حیدر کرار کا فرزند جو منتقم آل محمد بلکہ خدا کی تلوار بن کے آئے گا، وہ پوری دنیا سے ظالم حکومتوں کے خاتمے کا اعلان کرے گا۔ بالاخر یہ دن آنے والا ہے، اور اس دن کیا ہوگا؟ اس دن پوری دنیا میں زلزلہ آئے گا، ظالم حکومتیں، باطل حکومتیں جو ہیں وہ کانپے گی امام کے اس اعلان کے بعد، کیونکہ یہ کوئی عام شخص نہیں ہے جس نے اعلان کرنا ہے۔ لوگ اس زمانے میں امام خمینی کو بھی ایک عام شخص سمجھ رہے تھے کہ ایک مولوی بنتا ہے، 4 لوگ اس کے ساتھ ہیں اور ہم اس کو دبا لیں گے، اور کوشش کی انہوں نے دبانے کی، ہر طرح کا ہتھ کنڈا عالمی سامراج نے استعمال کیا، کیا کوشش نہیں کی۔ پورے ایران میں جگہ جگہ بم دھماکے ہوئے، بہت سارے مخلصین انقلاب، با وفا شہادتوں کا سفر ہے، اس کے بعد ایک جنگ مسلط کی گئی، لیکن دنیا نے دیکھا کہ جتنے وار کر رہے ہیں ان کی طاقت بڑھ رہی ہے، ان کی ایمانی قوت بھی بڑھ رہی ہے، اور ان کے اندر وحدت اور انسجام بھی بڑھ رہا ہے۔ یہ پوری قوم جو پہلے بکھری ہوئی نظر آ رہی تھی دن بدن متحد ہو رہی ہے۔ اب صرف یہ اپنی سرزمین سے انہوں نے ظالم کو ختم نہیں کیا، بلکہ دنیا کا جو اس وقت ظالم سامراج تھا، جو شرق اور غرب پہ چھایا ہوا تھا، ایک شرق میں بیٹھا تھا ایک غرب میں، اس وقت ہم دیکھتے ہیں امام خمینی کی سربراہی میں انقلابیوں نے ایک نعرہ لگایا کہ لا شرقیہ ولا غربیہ، کہ اب کوئی شرق اور غرب نہیں ہے، اب اگر نام چلے گا تو وہ اللہ واحد کا نام چلے گا۔ اس وقت دنیا نے دیکھا جتنے حملے ہوئے، بڑا مشہور حملہ تھا وہ حملہ جو آپ ابھی بھی آپ اسے انٹرنیٹ پر سرچ کر سکتے ہیں، صحرائے طبس کا حملہ، کہ جب امریکہ نے اپنی بھرپور طاقت کا مظاہرہ کیا، اس زمانے میں امریکہ بلاخر سپر پاور تھا، اپنی فضائیہ کے سب سے بہترین لڑاکے طیارے ایران کی طرف بھیجے حملے کے لیے۔ آپ اسے سرچ کریں انٹرنیٹ پہ کہ صحرائے طبس میں کیا ہوا، اور جب وہ طیارے وہاں سے چلے اور جب یہ پتہ چلا ایران کی حکومت کو، اس نئی انقلابی حکومت کو، اور ان کے پاس تو کوئی ایسا انتظام بھی نہیں تھا، بظاہر مادی کوئی انتظام نہیں تھا، بظاہر کوئی ایسا فضائی انتظام نہیں تھا کہ ان کو روک پائیں۔ کہتے ہیں ایک چھوٹی سی میٹنگ ہوئی اس رہبر کبیر کے گھر میں، کہا گیا کہ دنیا کا سب سے بڑا شیطان اس نے حملہ کیا ہے، اس کے طیارے چل پڑے ہیں، اور اگر وہ تہران پہ پہنچے، اگر وہ بمباری کرے، بالاخر ہم دفاع نہیں کر سکتے۔ لیکن یہاں کوئی عجیب اصول ہے اللہ والوں کے، یہاں صرف مادیت نہیں ہوتی، یہاں روحانیت بھی ہوتی، یہاں صرف دنیا کے وسائل پہ انحصار نہیں ہوتا، یہاں اللہ کی قوتوں پر بھی اعتماد ہوتا ہے۔ اب نقل ہوتا ہے کہ اس میٹنگ کے اندر جب بتایا گیا کہ امریکہ بھرپور قوت کے ساتھ حملہ کر رہا ہے،
ہمارے پاس دفاعی طاقت نہیں، تو امام خمینی نے ایک مختصر سا جواب دیا، فرمایا ہم نے یہ قدم خدا کے لیے اٹھایا ہے، اور اگر ہمارے اندر طاقت نہیں ہے اس ظالموں کے حملوں کو روکنے کی، تو جس کی خاطر اٹھایا ہے قدم وہ خود ہی روکے گا، وہ خود ہی روکے گا، لہذا کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اب ظاہر ہے کہاں ان کا توکل، کہاں ان کی معرفت اور کہاں ہم لوگوں کی معرفت۔ لوگ تو پریشان تھے، بے چین تھے، ٹائم گزر رہا تھا، ہر منٹ قیمتی تھا کہ ابھی حملہ ہونے والا ہے، لیکن پھر دنیا نے دیکھا، وہی کچھ دیکھا جو اس سے پہلے پروردگار نے حبشہ کے ابرہ کو وہ منظر دکھایا کہ جب اس نے مکہ کو کمزور سمجھ کر بیت اللہ پر حملہ کی کوشش کی، تو پروردگار نے چھوٹے سے پرندوں کے ذریعے اس بڑے عظیم لشکر کو، کہ جس میں اس وقت کی بھرپور طاقتوں کا استعمال تھا، بڑے بڑے جانوروں کے ساتھ وہ حملہ کیا تھا۔ اس نے ہاتھیوں کا ایک بہت بڑا لشکر تھا، لیکن ہاتھیوں کے اس بڑے لشکر کو اللہ نے چھوٹے پرندوں کے ساتھ نیست و نابود کر کے بتا دیا کہ درست ہے یہ جہان تمہارے اختیار میں دیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں کوئی خدا نہیں ہے، خدا ہے۔ ابھی بھی دنیا میں یہ جو نیو ورلڈ آرڈر جاری کر رہے ہیں، یہ جو شیاطین ممالک بیٹھے ہوئے ہیں جن کے پاس ٹیکنالوجی ہے، جو آج بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں کہ AI کا نظام شروع ہو رہا ہے، پوری دنیا ہمارے کنٹرول میں ہے، ہواؤں پہ ہمارا کنٹرول ہے، ہم تمہارے گھروں میں، تمہارے جسموں میں گھس کر تمہیں کنٹرول کریں گے۔ اللہ انہیں بھی بتائے گا کہ یہ جہاں تمہارے اختیار میں دیا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں خدا نہیں ہے، یہاں خدا ہے۔ اور اس وقت جب امریکہ نے حملہ کیا اور یہ صحرائے طبس میں جب ان کے لڑاکے طیارے پہنچے، اس وقت آپ دیکھیں، ابھی بھی نیٹ پر سرچ کریں کیا ہوا۔ کہتے ہیں ایران تو بظاہر، ایرانی حکومت تو بظاہر قاصر نہیں تھی دفاع پہ، ان کے پاس وہ ٹیکنالوجی دفاعی نہیں تھی ان کو روک پائے، لیکن پروردگار تھا کہ جس کی خاطر یہ قوم قربانیاں دے رہی تھی، اور ہوا بھی کیا، ہوا یہی جیسے ہی وہ طیارے صحرائے طبس میں انہوں نے پرواز کیا تو اللہ کی قوتیں حرکت میں آئیں، کوئی ایسی ہوا چلی کہ جو بظاہر ہوا تھی لیکن ان کی نابودی کا سامان کر گئی۔ اس ہوا نے کوئی ایسا جکھڑ چلایا، پھر دنیا نے دیکھا کہ کس طرح وہ غول پیکر طیارے جو تہران کو تباہ کرنے کے لیے آ رہے تھے آپس میں ٹکرا ٹکرا کر تباہ ہو گئے۔ اور پھر دوسرے دن دنیا گئی ان طیاروں کی اور طیارے والوں کی لاشیں اٹھانے، اور جلی ہوئی لاشیں بتا رہی تھی۔ اس وقت اس سپر پاور کی فوج کی جلی ہوئی لاشیں، آج بھی آپ نیٹ پہ سرچ کریں، ان طیاروں کے جلے ہوئے ڈھانچے اور اس طیاروں کو چلانے والے جو ان کے کمانڈر تھے ان کی جلی ہوئی لاشوں کی تصویریں آپ بھی نیٹ پر ہیں، جو اللہ کی طاقت کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ جب انسان پروردگار پہ توکل کرے اور جب دنیا میں کوئی سہارا نہ ہو تو بے سہاروں کا سہارا پھر رب ہوتا ہے۔ صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ اس وقت دنیا نے دیکھا جتنا حملہ کیا جائے اس انقلاب پہ، یہ انقلاب اتنا ہی طاقتور ہو رہا ہے، اور جب اسی طرح کا انقلاب اس کی بڑی شکل میں ہمارے مولا جب بپا کریں گے، اور وہ دن آنے والا ہے کہ جس دن کے بارے میں معصوم امام فرماتے ہیں کہ دنیا میں 3 دن ایسے ہیں کہ جسے اللہ کے دن کہا گیا، یوم اللہ کہا گیا، یہ معصوم کا فرمان ہے۔ فرماتے ہیں یوم اللہ ثلاثہ، 3 دن دنیا میں اللہ کے دن ہیں،
پوچھا گیا کون سے 3 دن؟ فرمایا سب سے پہلا دن جو ہے وہ خروج المہدی، سب سے پہلا دن مہدی کے خروج کا، مہدی کے قیام کا دن۔ دوسرا دن فرمایا یوم الرجعہ، دوسرا بڑا دن جس دن اللہ اپنی طاقتوں کا اظہار کرے گا اس دنیا میں، وہ رجعت کا دن ہے۔ وہ کون سا دن ہے؟ وہ مولا کی حکومت میں ہی وہ دن آئے گا کہ جب قبریں پھٹیں گی اور دنیا مردوں کو زندہ ہوتے دیکھے گی، کہ جو بدر جاؤ امام زمان کی صفات میں شامل ہو۔ اور پھر تیسرا دن معصوم سے پوچھا گیا تیسرا دن کون سا ہے؟ فرمایا یوم الساعہ، تیسرا دن قیامت کا دن ہے کہ جب اللہ تعالیٰ جو ہے اس دنیا کے اختتام اور عالم حشر کے آغاز کا اعلان کرے گا۔ تو سب سے پہلا دن جس دن اللہ نے اپنی طاقتوں کو دکھانا ہے وہ دن یوم الخروج ہے، وہ امام کے ظہور کا دن ہے۔ تو میں نے عرض کیا اس انقلاب پہ سامراج نے جتنے حملے کیے تو پروردگار کی دی ہوئی طاقتوں سے ان انقلابیوں نے دنیا کے شیطانوں کی ناک رگڑی، اور آج بھی فخر سے انقلاب اسلام ایرانی پوری دنیا میں فخر سے سر اٹھا کے بتا رہا ہے کہ اللہ واحد کے نام پہ یہ انقلاب ہوا اور اس کی پشت پر مہدی زہرا کا ہاتھ ہے، اسے دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ گرا نہیں سکتی۔ یہی امام جب اعلان کریں گے اپنی آمد کا، جب ان کا دن آئے گا، یہ تو سرزمین ایران سے ظلم کے خاتمے کا اعلان ہوا ہے، جب مہدی زہرا پوری زمین سے ظلم کے خاتمے کا اعلان کرے گا، اس وقت بھی پروردگار بھرپور قوت سے مہدی کا جو ہے وہ سہارا بنے گا اور ان کی تائید کرے گا۔ اس وقت بھی اللہ کی قوتیں ساتھ دیں گی۔ پوچھا گیا ائمہ سے کہ کس طرح امام مہدی جن کے 313 ناصر ہوں گے، یہ مٹھی بھر ناصر، ان کے پاس کیا ہوگا؟ کیسے یہ دنیا کے شرق اور غرب کو فتح کریں گے؟ یبلغ سلطانہ الی مشارق الارض و مغاربہا، کس طرح مہدی کی حکومت دنیا کے مشرق اور مغرب تک چھا جائے گی؟ پوچھا گیا ائمہ سے کیسے ہوگا؟ چونکہ مولا کے ناصر بظاہر زیادہ نہیں ہے، مٹھی پر 313، اور یا وہ 10,000 جوان، وہ خالص جوان کہ جن کے بارے میں معصوم فرماتے ہیں کہ لا کہول فیہم، کہ ان میں کوئی بوڑھا نہیں، لیکن وہ اتنے بابصیرت وہ جوان ہیں کہ جن سے آغاز ہونا ہے جنگ کا، اور مہدی ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور معصوم فرماتے ہیں ان جوانوں میں سے ہر ایک کا ایمان، ہر ایک کی شجاعت، ہر ایک کا صبر، ہر ایک کی بصیرت 10 مومنوں کے برابر ہوگی۔ وہ بظاہر 10,000 جمع ہوں گے، لیکن 1,00,000 مومن جوانوں کی قوت اپنے ہمراہ لیے ہوں گے۔ لیکن پھر بھی ہم کہیں گے کہ مولا وہ 313، یہ 10,000 جوان یہ تھوڑے ہیں۔ اس وقت دنیا کے اندر اتنی طاقتور افواج ہے، آپ کو پتا ہے ایک ملک کی فوج بھی کئی لاکھوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ کہاں دنیا میں اتنے ممالک؟ آخر مولا نے ساری دنیا سے لڑنا ہے، ساری دنیا کے ظالموں سے لڑنا ہے۔ ان کے پاس تو کروڑوں کی تعداد میں افواج ہوگی، مہدی کیسے لڑیں گے؟ یہ سوال ہے، یہ میرے اور آپ کے ذہن میں بھی سوال ہے۔ بعض دفعہ لوگ جو ہیں وہ پوچھتے بھی ہیں، بلکہ کل ہی جب میں نے یہ پروگرام ختم کیا باہر نکلا تو ایک برادر نے سوال کیا، اس نے کہا یہ سارے خطیب یہی کہتے ہیں کہ وہ تلوار لے کے آئیں گے، آیا واقعی مولا نے تلوار سے جنگ کرنی ہے؟ آج کے دور میں تو تلوار بے معنی ہے، آپ مولانا صاحب کیا کہتے ہیں؟ تو میں نے کہا بات ٹھیک ہے آپ کی، آج کے دور میں تلوار بے معنی ہے، تلوار ہوگی، پیغمبر اسلام کی تلوار ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ تبرکات انبیاء میں سے ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ چیزیں چلانی ہیں۔ لیکن مولا نے کس چیز سے لڑنا ہے؟ روایات میں بیان ہوا، احادیث میں بیان ہوا۔ مولا کی فوج کو اللہ نے 2 چیزوں سے طاقت دے دی ہے، 2 چیزوں سے۔ آج میں صرف یہی بیان کروں گا، آج کے موضوع کو ختم کر دوں گا کہ اللہ نے
امام زمان کی فوج کو دو طاقتیں دینی ہیں کہ جس کی وجہ سے انہوں نے اس وقت دنیا کے بڑے بڑے ظالم ممالک، بڑی بڑی ظالم حکومتوں کو شکست دینی ہے اور پوری دنیا پہ مہدی کا اقتدار نافذ ہوگا۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں وہ مجھے اور آپ کو علم نہیں ہے، لیکن محمد و آل محمد کو پتا تھا اور انہوں نے بتایا، بس وہی آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ سب سے پہلی چیز، اس پر روایات موجود ہیں، آپ میں اہل علم بھی موجود ہیں، کتاب الغیبہ جو ہے نعمانی کی، اس میں اٹھائیں 12واں 13واں باب اسی موضوع پہ ہے، اصول کافی میں ہے، غیبت ترسی میں ہے، صرف اہل علم کے لیے۔ سب سے پہلی چیز کہ جس نے امام مہدی کی فوج کو طاقت دینی ہے، اور وہ چیز اتفاق سے ان انقلابیوں کے پاس بھی تھی، جب یہ انقلابیوں نے ایران میں انقلاب لائے، ان کو بھی اللہ نے وہ دی، لیکن وہاں بڑی قوت کے ساتھ ملے گی، اور وہ کیا ہے؟ وہ پروردگار کی طرف سے رعب اتار ہوگا۔ رعب، پروردگار امام مہدی اور ان کی فوج کو رعب عطا کرے گا، یعنی ہیبت عطا کرے گا کہ امام جب اقدام کریں گے، جب قیام کریں گے، معصومین فرماتے ہیں کہ جیسے یہ لشکر چلے گا، 1 مہینہ آگے ان کی ہیبت دشمنان کی افواج کے دلوں پر چھا جائے گی۔ پروردگار دشمنوں کی فوجوں کو مربوط کر دے گا۔ ہے تو یہ مٹھی بات، تھوڑے سے لوگ ہوں گے، سوال ہے نا ہمارے ذہنوں میں کہ کس طرح کروڑوں کی افواج پر یہ غلبہ پائیں گے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ کی جو مدد امام مہدی علیہ السلام کو حاصل ہوگی، اور وہ کیوں حاصل ہوگی؟ کیونکہ یہ اللہ کے خالص بندے ہوں گے جو توحید اور معرفت الہی میں اس مقام پہ پہنچے ہوں گے کہ جس کے بارے میں کل ہی میں نے یہ روایت پڑھی، آپ سب نے سنی کہ امیر کائنات سے پوچھا گیا کہ امام زمان کے انصار کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا یعرفون اللہ حق معرفتہ، اس طرح معرفت پروردگار رکھتے ہوں گے کہ جس طرح حق ہے معرفت رکھنے کا۔ یوحدون اللہ حق توحیدہ، اس طرح ان کے اندر توحید کے چشمے جاری ہوں گے، اس طرح ان کے وجود میں توحید نفوذ کر چکی ہوگی، ان کی زبان، ان کا عمل، ان کی گفتار، کردار، رفتار سب سے الہیت اور للہیت ٹپکتی ہوگی۔ فرماتے ہیں اس طرح توحید رکھتے ہوں گے کہ جس طرح حق ہے توحید کا۔ تو جب کوئی شخص توحید میں اس مقام پر پہنچ جائے کہ جس کو مولا کائنات کہہ رہے ہیں کہ حق توحید ادا کیا ہے، ہمیں نہیں پتا حق توحید کیا ہوتا ہے، یقین مانیں ہمیں کیا پتا حق توحید کیا ہے؟ حق توحید کا تو معصوم کو پتا ہے، یہ تو امام سمجھ سکتے ہیں، یہ تو پیغمبر سمجھ سکتے ہیں، اور وہ امام، وہ مولا، وہ امیر کائنات جو خود توحید کی ان بلندیوں پہ پہنچے ہوئے تھے کہ جب ان سے پوچھا گیا توحید کے اندر مقام، تو فرمایا لو کشف الغطاء، اگر میرے اور پروردگار کے درمیان سارے حجاب ہٹ جائیں تو علی کی معرفت اور توحید میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ ایک عبد جس حد تک مقام توحید میں پہنچ سکتا ہے، امیر المومنین پہنچے ہوئے ہیں۔ وہ ہستی جس نے خود در خیبر کو اپنے دست مبارک سے، اس در خیبر کہ جس کے بارے میں ہماری روایات بتاتی ہیں کہ کئی سو آدمی اسے بند کرتے تھے، کھولتے تھے۔ اب یہ کس حد تک سچ ہے، لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ چند آدمیوں کا کام نہیں تھا۔ جب مولا نے اپنے دست مبارک سے اس در کو اکھاڑا، لوگوں نے آ کے تعجب کا اظہار کیا، تو مولا نے فرمایا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ میں نے اپنی جسمانی قوت سے اکھاڑا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ قوت رحمان سے اکھاڑا ہے۔
پروردگار ہے میری پشت پہ، جو اللہ کی توحید میں غرق ہو جاتا ہے، جو اپنی زندگی کا سارا انحصار خدا پہ کر لیتا ہے، جو اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیتا ہے، پھر رب اس کا دست و بازو بن جاتا ہے۔ اور میں یہ میرا ہاتھ نہیں تھا، یہ پروردگار کی قوتوں کا مرکز ہاتھ تھا۔ فرمایا بل قوت رحمانیہ لا قوت جسدانیہ، یہ علی کے جسم کی قوت نہیں تھی، یہ علی کے رب کی قوت کا کرشمہ تھا۔ تو جس طرح پروردگار نے امیر کائنات کی مدد کی، وہ قلعہ جو ناقابل تسخیر تھا ظالموں کا، اس زمانے میں مولا نے اپنے ایک ہاتھ کی حرکت سے اس قلعے کے اس گھر کو اکھاڑ دیا اور وہ قلعہ فتح ہو گیا۔ اسی طرح پروردگار امام مہدی اور اس کی سپاہ کی اسی طرح مدد کرے گا کہ ان کا رعب اور ان کی ہیبت دشمنان کے دلوں میں، کافروں کے دلوں میں، اس وقت کے ظالموں کے دلوں میں ڈال دے۔ اور روایتیں بتاتی ہیں کہ جب مہدی کی فوج لڑنے کے لیے جائے گی تو بڑی بڑی افواج اس وقت لڑنے سے انکار کر دیں گے، نہیں لڑ سکیں گے۔ پتہ نہیں وہ اس فوج کے اندر کیا اوصاف دیکھیں گی، ان کو کیسا پائیں گی کہ لڑنے سے انکار کر دیں گے، کہیں گے ہم ان سے نہیں لڑ سکتے۔ تو عرض خدمت یہ ہے کہ اللہ کی پہلی طاقت جو امام زمان اور ان کے انصار کو حاصل ہوگی وہ رعب ہے، وہ یؤیدہ بالرعب۔ پروردگار مہدی کو رعب سے، ہیبت سے مسلح کرے گا۔ اور دوسری چیز جو ہماری روایات میں بتائی گئی وہ یہ ہے کہ پروردگار امام زمان کو ملائکہ کی سپاہ کے ساتھ مسلح کرے۔ آپ نے یہ سنا ہے کہ جنگ بدر میں بھی کوئی ایسا ہی سما تھا، اسلامی افواج تھوڑی تھی، 313 مد مقابل کافر زیادہ تھے، تھوڑا سا خوف تو تھا نا خود پیغمبر کے وجود میں بھی، مسلمانوں کے دلوں میں بھی۔ تو پروردگار نے کیا فرمایا، حبیب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تیرے انصار کم ہیں، میں ملائکہ کو بھیج رہا ہوں۔ 5000 ملک نازل ہوئے، 5000 فرشتے، اور وہ مسلمانوں کی فوج میں شامل ہوئے، اور پھر وہ لڑے، اور پھر کچھ اس طرح لڑے کہ دشمن کی اس طاقتور فوج کا شرازہ بکھر گیا، اور پھر دشمن کو عبرتناک شکست ہوئی۔ دنیا نے دیکھا، دنیا کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ مٹھی بھر لوگ جن کے پاس کوئی خاص اسلحہ بھی نہیں تھا، کیسے انہوں نے ہمیں شکست دی۔ یہ پروردگار ہے کہ جس نے فرشتے بھیجے۔ پہلی جنگ تھی میرے نبی کی، اس جنگ میں اللہ نے ملائکہ کے ساتھ مدد کی۔ اور یہاں ہمارے علماء، مفسرین، محدثین بتاتے ہیں کہ اللہ نے یہ جو فرشتے نازل کیے یہ سارے علی کی شکل میں نازل کیے، سارے مولا کائنات کی شکل میں۔ اور اس کی دلیل یہ تھی کہ دشمن کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ علی کہاں ہے، انہیں ہر جگہ علی ہی لڑتا ہوا نظر آ رہا تھا، ہر جگہ علی ہی لڑتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ لیکن وہ جو نقطہ جس کی طرف میں آ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب جنگ بدر ختم ہو گئی، اس کے بعد یہ فوج دوبارہ مسلمانوں کو نصیب نہیں ہوئی۔ اس کے بعد ان فرشتوں کو اللہ نے واپس آسمان کی طرف بھی آنے نہیں دیا، بلکہ پروردگار نے ان فرشتوں کو کہا کہ تم اب صبر کرو، اس زمین پہ ٹھہرے رہو اس وقت تک جب تک اس محمد کا آخری وصی ظاہر نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، جب تک اس کا آخری وصی ظاہر نہیں ہوتا، جب وہ ظاہر ہوگا پھر دوبارہ تمہاری مدد کی ضرورت پڑے گی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ مولا کے ان 313 ناصر، ان 10,000 جوانوں کے ساتھ ساتھ اللہ کی جو دوسری مدد جو میرے مولا کو عطا ہوگی وہ یہ 5000 فرشتے ہیں۔ اور ان کے باقاعدہ توصیف آئی ہے روایات میں، باقاعدہ بیان کیا گیا ان کا لباس کیسا ہوگا، ان کے امامے کیسے ہوں گے۔ اور یہ فوج ہے جس کے بارے میں روایت میں آیا ہے کہ مسومہ، خاص نشانیوں کے ساتھ یہ فوج ہوگی۔ تو اب آپ خود ہی سمجھ جائیں کہ مہدی کی فوج کو اللہ نے کن طاقتوں سے نوازنا ہے۔
کہ جہاں ایک رعب اور ہیبت بھی ہے کہ جو دشمنوں کے دلوں کو تصویر کر رہی ہوگی، اور ساتھ پروردگار کی قدرت کا ایک بہترین مظاہرہ وہ ملائکہ کی فوج ہوگی کہ جو دشمنوں سے نہ مر سکتے ہیں، نہ ان کو کوئی زخم لگ سکتا ہے، نہ انہیں کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے، وہ مولا کے زیر تحت بس علاقے پہ علاقہ، ملک پہ ملک فتح کرتے چلے جائیں گے، اور یہ 8 مہینے میں دنیا دیکھے گی، دنیا کے مشرق اور مغرب پر یوسف زہرا کی حکومت قائم ہو گئی۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ یہ بہت بڑی مدد ہے پروردگار کی جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت امام رضا کی کرنی۔ تو اس انقلاب میں، اور وہ جو انقلاب جو رونما ہونے والا ہے، ہم دونوں کے اندر الہی مدد کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ واقعہ طبس جس کی طرف میں نے اشارہ کیا، کس طرح سرائے طبس میں اس بڑا ہوائی بیڑا جو اس نے بھیجا تھا جہازوں کا، اس کو دنیا نے تباہ ہوتے دیکھا، اس لیے دنیا خوفزدہ ہوئی ایران سے۔ کیوں یہ بڑی بڑی سپر پاورز خوفزدہ ہوئی؟ کیونکہ ان کو آج تک سمجھ نہیں آئی کہ صحرائے طبس میں ہمارے طاقتور جہازوں کو کس نے تباہ کیا۔ یہی سے وہ گھبرائے۔ اسی طرح مہدی کی حمایت ہوگی، اسی طرح امام زمان کی حمایت ہوگی، اور پروردگار کی مدد کے مظاہرے تو پتہ نہیں کتنے ہیں۔ میں کئی دفعہ یہ جو جنگ ہوئی، ایران عراق جنگ، کتنے سال، 9 سال کے قریبی جنگ رہی، آپ کبھی ان فوجیوں کے واقعات پڑھیں، یہ جو جان باز جنہوں نے واقعات لکھے، آپ دیکھیں گے کہ اللہ کی مدد ہمیشہ جاری و ساری ہے، ہمیشہ فوجیوں کے واقعات میں۔ مثلا وہ کئی دفعہ یہ کتابوں میں ہم نے پڑھا کہ لکھتے ہیں جی کہ ہم فلاں جگہ پہ جنگ کر رہے تھے، اسلحہ ختم ہو گیا، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، دشمن نے ہمیں گھیر لیا، دشمن نے گھیر لیا، کچھ بھی نہیں تھا سوائے اپنے رب کے اور اپنے زمانے کے ولی کے، کچھ بھی نہیں بچا۔ بس پھر پکارا اپنے زمانے کے امام کو، یہ کہا یا صاحب زمان ادرکنی، یہ کہا یا زہرا ادرکنی، یہ کہا یا حسن ادرکنی، یہی اسماء اعظمان انہی کا تکرار کیا۔ پتہ نہیں کیا ہوا، دشمن نے گھیرے میں لیا ہوا تھا، ہم اسے دیکھ رہے تھے، دشمن ہمیں نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس طرح کی اتنی مثالیں، اتنے مظاہرے۔ اگر آپ سوچیں تو صحیح کہ وہ مملکت جو کمزور ترین ملک ہے مادی اعتبار سے، جس کے خلاف پوری دنیا کٹھی ہو چکی تھی، پوری دنیا کے شیطان کٹھے ہو چکے تھے، لیکن ان کی 1 انچ زمین پر بھی قبضہ نہیں کر سکے۔ یہ پروردگار کی طاقت کا مظاہرہ ہے، اور یہی مظاہرہ امام زمان کی فوج میں ہوگا۔ یہی مظاہرہ ہوگا کہ وہ صرف آگے بڑھیں گے، قدم بقدم آگے بڑھیں گے، اور پھر دنیا دیکھے گی کس طرح بارڈر ٹوٹ رہے ہیں، کس طرح حکومتیں گر رہی ہیں، اور وہ عظیم الہی حکومت قائم ہوگی کہ جس کا ایک نام ہماری روایات میں یہ ہے کہ اس حکومت کو لوگ کہیں گے دولت الزہرا، کہ یہ مہدی کی حکومت نہیں پوری دنیا میں چھا رہی، بلکہ زہرا کی حکومت چھا رہی ہے۔ کیوں کہیں گے؟ کیونکہ بی بی زہرا بھی اسی حکومت کو بپا کرنے کے لیے انہوں نے جان کا نذرانہ دیا۔ اس کی بھی یہی آرزو تھی، ان کی بھی یہی آرزو تھی کہ الہی حکومت قائم ہو، پیغمبر کے بعد ولی پروردگار کی حکومت قائم ہو۔ نہیں ہو سکی وہ حکومت۔ درست ہے مولا نے 4 سال اور کچھ ماہ حکومت کی، لیکن مولا کو کام کرنے نہیں دیا گیا، تو وہ ایک ولی خدا کی حکومت کے کرشمے جو زہرا کی آرزو تھی وہ مہدی کی حکومت میں سامنے آئی، اور لوگ کہیں گے کہ یہ مہدی حکومت نہیں کر رہا، مہدی کی ماں زہرا پہ حکومت کر رہی ہے۔ پروردگار ہم سب کو یہ حکومت دکھائے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اب چونکہ موضوع آ گیا اس حکومت کے نام کے حوالے سے، ایک اور نام جو اس حکومت کا ہماری احادیث میں بیان ہوا وہ یہ ہے کہ اسے دولت القرآن بھی کہا جاتا ہے۔
یعنی قرآن کی حکومت. اس زمانے میں حقیقتاً قرآن حاکم ہوگا. اس زمانے میں قرآن زندوں کی کتاب ہوگی. اس زمانے میں لوگ قرآن سے درس لیں گے. قرآن لوگوں کی زندگی کا سرمایہ بنے گا. آج تو قرآن مردوں کی کتاب بنی ہوئی ہے. آج تو کوئی مرتا ہے قرآن خوانی شروع ہو جاتی ہے. اس زمانے میں قرآن واقعاً کتاب ہدایت ہوگی. امام زمان پوری دنیا پر قرآن کو نافذ کریں گے. پوری دنیا پہ قرآن اس طرح نافذ ہوگا. ہماری احادیث بتاتی ہیں کہ دنیا عجیب مناظر دیکھے گی. امیر کائنات امام علی صلوات اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں اپنے شیعوں کو مسجد کوفہ میں خیمے لگائے بیٹھے ہیں جگہ جگہ, اور قرآن کا درس دے رہے ہیں لوگوں کو, اور اس طرح درس دے رہے ہیں جس طرح قرآن نازل ہوا تھا. یعنی اس وقت دنیا تشیع مؤلف قرآن بنے گی. دیگر جتنے بھی مکاتب ہیں, جتنی بھی ملتیں ہیں, ان سب کی معلم, ان سب کے استاد, ان سب کو قرآن کی تعلیم اور تربیت دینے کا کام شیعوں کے سپرد کریں گے میرے مولا. اس زمانے میں کہتے ہیں قرآن لوگوں کی زندگیوں میں داخل ہوگا. اسی لیے تو وہ دنیا حقیقتاً دنیا ہوگی. اس لیے کہتے ہیں کہ امام زمان کی حکومت سے پہلے انسانوں کی حکومت پوری زمین پہ بپا نہیں ہوئی. ہو سکتا ہے کسی کسی جگہ پہ بپا ہوئی ہے. اکثر حیوان ہے جو حکومت کر رہے ہیں, اکثر نفس ہے جو حکومت کر رہا ہے, اکثر شیاطین ہے جو حکومت کر رہے ہیں. مہدی کی حکومت میں دنیا انسان کامل کو حکومت کرتا ہوا دیکھے گی, کیونکہ اس وقت قرآن منشور بنے گا. اس حکومت کا پوری دنیا پہ قرآن نافذ ہوگا. بلکہ ایک اور روایت آپ کی خدمت میں اس حوالے سے بیان کرتا ہوں. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. کل بھی ہم نے مومنات کا ذکر کیا. آج بھی اس حوالے سے, چونکہ ہماری خائران بھی پوچھتی ہیں کہ ہمارا کیا کردار ہے, ہمارا کیا نقش ہے, تو عرض خدمت یہ ہے کہ ایک روایت, چونکہ قرآن کی بات چلی, میں عرض کروں کہ معصوم نے فرمایا اس زمانے میں ہمارا فرزند, ہمارا قائم مہدی دنیا کو صرف عدالت سے نہیں بھرے گا بلکہ علم اور حکمت سے بھی بھرے گا. دنیا لبریز ہوگی علم و حکمت سے. اور اس کی پھر مثال دیتے ہیں, فرماتے ہیں کہ اتنا علم دے گا مہدی دنیا کو, اور اتنا قرآن کے ساتھ قریب کرے گا دنیا کو کہ اس زمانے کی خواتین, یعنی مہدی کے زمانے کی خواتین, معصوم فرماتے ہیں اس زمانے کی خاتون کا اتنا بڑا علمی مقام ہوگا. یہ درس ہے ہمارے لیے. فرماتے ہیں کہ گھروں میں رہنے والی بیویاں اگر انہیں کوئی مسئلہ شرعی پیش آئے گا, اگر انہیں کوئی مشکل پیش آئے گی, وہ کتاب خدا کو کھولے گی اور خود قرآن کی آیات سے استدلال کر کے اپنی مشکل کو حل کرے گی. یعنی وہی کام جو آج ایک مجتہد اور فقیہ کرتا ہے وہ مہدی کے زمانے میں ہر گھر کی عورت کرے گی. یعنی خواتین کا علم فقہا کے برابر ہوگا. کتنا کام ہوگا اس زمانے میں. تو اس لیے تو کہا گیا کہ یہ واحد حکومت ہے کہ جس کے اندر صرف اللہ واحد کی عبادت ہوگی. قرآن مجید نے 3 جگہ پہ اس حکومت کی جو بشارت دی, اس میں بتایا کہ خدا کا دین پوری دنیا پہ غلبہ کرے گا. سارے جھوٹے دین ختم ہو جائیں گے, سارے مختلف مکاتب ختم ہو جائیں گے. پوری دنیا جو ہے وہ اس اسلام پہ جمع ہوگی جو اسلام جبرائیل لے کے آئے تھے اور قلب رسول پہ نازل ہوا تھا. اس اسلام. آج تو بڑی مصیبت یہ ہے کہ اسلام کی سینکڑوں شکلیں بنی ہوئی ہیں. آج تو پتہ نہیں چلتا کہ اصل اسلام کہاں ہے. آپ کسی بھی فرقے میں چلے جائیں, وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا اصل اسلام ہمارے پاس ہے, باقی سارے یہ جھوٹے ہیں, بلکہ کہے گا کافر ہیں. ایسا ہے یا نہیں؟ اب تو اتنے فرقے, پھر ہر فرقے میں فرقیاں. اب تو عجیب سے مسائل, یعنی اتنے فرقے.
اور ہر کوئی اپنے آپ کو اصلی اسلام کہہ رہا ہے اور دوسرے کی تکفیر کر رہا ہے، تو یہ کون سا اسلام ہوگا؟ اور یہ سوال بھی کرتے ہیں، کئی دفعہ ہم سے بھی پوچھا گیا کہ مہدی کس اسلام کو نافذ کریں گے، یہاں تو ہزاروں اسلام ہیں. تو اس کا جواب یہی ہے جو احادیث بتاتی ہیں، جو محمد و آل محمد بتاتے ہیں. مہدی اس اسلام کو نافذ کریں گے جو جبرائیل اللہ سے لے کر آئے اور قلب رسول پہ نازل ہوا. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ سارے جھوٹے فرقے ختم ہو جائیں گے، سارے جھوٹے فرقے. یہ جو قرآن کی طرح طرح کی تفسیریں ہیں ختم ہو جائیں گی، یہ جو دین کی طرح طرح کی تشریحیں ختم ہو جائیں گی، یہ جو طرح طرح کی نمازیں پڑھی جا رہی ہیں ختم ہو جائیں گی. لوگ وہی نماز پڑھیں گے جو رسول کریم مسجد النبی میں پڑھایا گیا، وہی دین ہوگا. اور وہ دین کون سا ہے؟ اس کی بشارت ہماری تاریخ میں ہے. یہ ہم کیوں کہتے ہیں کہ امام کی حکومت ہونی چاہیے؟ اس کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ اگر امام کی حکومت ہو، اگر وصی پیغمبر کی حکومت ہو تو وہی دین نافذ ہوگا جو پیغمبر نے نافذ کیا تھا. لیکن اگر ہم خود بنانی شروع کر دیں، خود اپنی مرضی کے امام، خود اپنی مرضی کے خلیفے بنانے شروع کر دیں تو پھر دین کی شکلیں بدلنی شروع ہو جائیں گی. اب آپ خود تاریخ اٹھائیں، شیعہ سنی تواریخ میں ذکر ہے کہ جب مولا کائنات کی حکومت شروع ہوئی تھی، جب مولا کائنات کی، اس سے پہلے 3 حکومتیں گزر گئی، 3 صحابیوں نے حکومتیں کر لی. لیکن جب علی مرتضیٰ نے حکومت شروع کی تو بڑی مدتوں کے بعد صحابہ پیغمبر نے کہنا شروع کر دیا، ہمیں لگ رہا ہے کہ رسول اللہ کا زمانہ واپس آ گیا، رسول اللہ کا زمانہ واپس آ گیا. یہ ہے خود اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں لکھا ہے. بھئی کیوں کہہ رہے ہیں رسول اللہ کا زمانہ واپس آ گیا؟ چونکہ اب جو بیٹھا ہے حکومت پہ، اب یہ جو دین بتا رہا ہے یہ وہی ہے جو محمد نے بتایا، اور یہ جو سیرت دکھا رہا ہے وہی ہے جو محمد نے دکھائی. اس لیے تو بی بی نے فرمایا کہ وصی رسول حاکم بنے، اور جب مہدی حکومت کریں گے اس وقت بھی دنیا دیکھے گی، اس وقت بھی دنیا دیکھے گی اس چیز کو دیکھے گی جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی، اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی. یہ معصوم فرماتے ہیں کہ یاتی بامر جدید و کتاب جدید و دین جدید و قضاء جدید. کہتے ہیں جب وہ آئیں گے لوگوں کو کتاب قرآن بھی نئی نظر آئے گی، لوگوں کو حاکمانہ سیرت بھی نئی نظر آئے گی، لوگوں کو دین بھی نیا نظر آئے گا، لوگوں کو قضاوت کے اصول بھی نئے نظر آئیں گے. یہ نئی نہیں ہے وہی تھی جس کو لوگوں نے مٹا دیا تھا، مہدی نے اسے زندہ کر دینا. اسی کو زندہ کرنا ہے، اور اس کی خبر تو ہماری کتابوں میں موجود ہے، احادیث میں، احادیث محمد و آل محمد میں بے پناہ خبریں ہیں. خود سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پوچھا گیا مہدی کون ہے؟ فرمایا میری نسل میں سے آنے والا مہدی اسمہ اسمی، وہ نام میں بھی میں محمد جیسا ہے، وَقُنِيَّتُهُ قُنِيَّتِي، اپنی کنیت اپنے القاب میں بھی میں محمد جیسا ہے، وَشَمَائِلُهُ شَمَائِلِي، صرف نام میں نہیں، القاب میں نہیں، اپنی شکل و صورت میں بھی میں محمد جیسا ہے. اور اس کے بعد فرمایا سیرتہ سیرتی، صرف شکل و صورت میں نہیں، اس کی سیرت بھی میں محمد جیسی ہے. جب دنیا اسے دیکھے گی سب کو میں محمد ہی یاد آؤں گا. اس وقت دنیا دیکھے گی محمد عربی کو دوبارہ پوری دنیا پہ حاکم ہوتا. اس وقت اصلی اسلام نافذ ہوگا، اصلی اسلام. البتہ یہ ایسے آسانی سے نافذ نہیں ہوگا، اس کے لیے بے پناہ قربانیاں دینی پڑیں گی. احادیث میں آیا کہ نبی اسلام کی لڑائی کافروں اور مشرکوں سے تھی. دنیا کفر اور دنیا شرک سے لڑے اس زمانے کا محمد.
لیکن یہ جو اب جس محمد نے آنا ہے اس نے کفر اور شرک سے زیادہ اسلام کے اندر جو منافقت ہے اس سے لڑنا ہے، کیونکہ اصلی اسلام کو نافذ کرنا ہے۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں اصلی اسلام آسانی سے نافذ ہوگا؟ یہ جنہوں نے دکانیں کھولی ہوئی ہیں جھوٹے اسلام کی، یہ جنہوں نے فرقے بنائے ہوئے ہیں، جنہوں نے تعصب اور تکفیر کے تیر چلائے ہوئے ہیں، یہ کوئی باز آئیں گے؟ یہاں جنگیں ہوں گی، یہاں جنگیں ہوں گی، اور یہاں فرزند حیدر کرار اسی طرح اپنے زمانے کی منافقت سے لڑے گا جس طرح علی اپنے زمانے کے منافقوں سے لڑے گا۔ میرے مولا کی کن کن سے جنگ ہوئی؟ منافقین سے، اور منافقین 3 شکلوں میں تھے، 3 شکلوں میں، ناقصین، قاسطین، مارکین۔ روایت میں ہے وہی ناقصین، وہی قاسطین، وہی مالکین جن سے علی لڑے، مہدی بھی اپنے زمانے کے قاسطین سے بھی لڑے گا، مالکین سے بھی لڑے گا، اور ناقصین سے بھی لڑے گا، اور یہ لڑائی ہوگی اس وقت پھر دنیا پر اصلی اسلام نافذ ہوگا، اصلی اسلام۔ اور اس پر ہمارے پیغمبر فرمایا کرتے تھے، فرماتے ہیں کہ مہدی جب آئے گا میری سنت کو زندہ کرے گا جس سے دنیا مار چکی ہوگی، اہل بدعت سے لڑے گا، بدعتوں کو ختم کرے گا، اور سنت محمد کو زندہ کرے گا۔ اس وقت دنیا اصلی اسلام کو نافذ ہوتا دیکھے گی۔ بس میں یہاں ختم کرتا ہوں، جو کہ بحث کافی ہے اور بندہ حکیم نے بھی ایک اور جگہ پہ بھی جانا ہے، تو عرض کر رہا ہوں کہ انقلاب اسلامی نے بھی دنیا کو اصلی اسلام کا چہرہ دکھایا۔ اس وقت پوری دنیا 2 قسم کے اسلام دیکھ رہی ہے۔ انقلاب اسلامی ایران سے پہلے دنیا نے صرف ایک اسلام دیکھا تھا، وہ کون سا؟ جو ظالموں کی ماتحتی میں غلام بننے والا، وہ اسلام دیکھا تھا۔ اور اس وقت استعمار اور سامراج کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ کوئی اور بھی اسلام ہے۔ یہ تو مہدی بت شکن نے، یہ تو خمینی بت شکن نے اٹھ کر دنیا کو بتایا ایک اور بھی اسلام ہے جسے تم بھلا چکے ہو، جسے اہل بدعت نے ختم کر دیا ہے، آج علی کا بیٹا خمینی اسے زندہ کر رہا ہے۔ اور یہ اسلام کون سا ہے؟ یہ ظالموں کے آگے جھکنے والا نہیں بلکہ ظالموں کے آگے ڈٹنے والا۔ اور انقلاب اسلامی کے بعد دنیا کو اصل اسلام کا پتہ چلا، اور آج تک اسی انقلاب اسلامی کی برکت سے خود ایران میں بلکہ دنیا کی کئی جگہ پر اسی اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے جو مظلوموں کی حمایت میں اٹھا ہوا ہے اور ظالموں سے لڑ رہا ہے۔ اور جب مہدی آئیں گے وہ اسی اسلام کو عروج تک پہنچائیں گے کہ جو پوری دنیا میں مظلوموں کی حمایت کریں گے اور پوری دنیا سے ظالموں کا صفایا کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مولا امام زمان کا زمانہ ظہور دکھائے، اور پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ انقلاب اسلامی، یہ نظام اسلامی، یہ پرچم جسے ولی فقیر رہبر معظم نے اپنی دوش مبارک میں اٹھایا ہے، یہ پرچم ولایت، یہ پرچم انقلاب تا ظہور امام زمان اسی طرح سرفراز رہے اور مولا کے ہاتھوں منتقل ہو، اور یہ سرزمین اور یہ انقلابی قوتیں پوری دنیا پر مسلمان مستضعفین اور دنیا تشیع اور حقیقی اسلام کے علمبردار بنے، اور انشاءاللہ مولا امام زمان کی پشپنائی سے یہ انقلاب تا ظہور امام زمان جاری و ساری رہے گا۔